حضرت والا قدس اللہ تعالی سرہ نے ارشاد فرمایا کہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے۔ اول، مظلوم شخص، ظالم کی شکایت اگر افسر اعلیٰ تک پہنچائے اور اپنے اوپر سے ظلم دور کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں۔ لیکن شریعت نے کوئی بھی حکم ہمیں ایسا نہیں دیا جو ہماری طاقت سے باہر ہو یا جس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے یا نقصان کی مدافعت میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اس لیے جہاں غیبت حرام ہے اور بہت سخت حرام ہے، وہاں بعض مواقع ایسے ہیں جن میں دوسرے کی کوئی برائی بیان کرنا بعض جگہ پر تو جائز ہے اور بعض جگہ واجب ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص پر ظلم ہوا اور وہ کسی ایسے شخص کے سے اپنے ظلم کا بیان کرے جو اس ظلم کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو، کوئی بڑا ہے، اس کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ ظلم کیا ہے، تو اگرچہ ہے تو یہ بھی غیبت، کیونکہ اس کے پیٹھ پیچھے بات بیان کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ قرآن شریف نے حق دیا ہے ہر مظلوم کو کہ وہ اپنے سے ظلم کا دفاع کرے، تو اس لیے شریعت نے جائز قرار دیا کہ اپنے سے ظلم کو دور کرنے کے لیے اگر کسی سے شکایت بیان کی جائے، کسی کا ذکر برائی سے کیا جائے، تو یہ حرام نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، یعنی غیبت ممنوع نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے بارے میں کوئی بری بات کی جائے سوائے اس کے کہ جو مظلوم ہو وہ بیان کرے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا اور وہ اپنا وہ ظلم کسی ایسے شخص سے بیان کرے جس کو ظلم پر قدرت تو نہیں ہے دفع کرنے پر، ظلم دفع کرنے پر قدرت تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، وہ کسی ایسے حاکم سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ اس کو جا کر بیان کر سکے، ظلم کو دفع کر سکے، لیکن اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، دل زخمی ہے، تو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بھی اگر وہ بیان کرے اپنے کسی دوست سے، کسی عزیز سے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن جو منع ہے وہ یہ کہ اس ظلم کا بیان کرتے ہوئے آدمی گالی گلوچ شروع کر دے، لفظ برے استعمال کرنا شروع کر دے، اس خبیث نے ایسا کیا، اس شیطان نے ایسا کیا، یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جو ظلم ہوا، جتنا ہوا، اس کو بیان کرتے۔ تو ایک تو یہ موقع ہے جہاں دوسرے کا ذکر برائی سے اس کے پیٹھ پیچھے بھی کرنا شریعت نے جائز قرار دیا۔ دوسرا،
حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص ہے کہ کسی آدمی کوئی کسی شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس کا ذکر کسی ایسے شخص سے کیا جائے کہ جس کو اس بات پر قدرت ہو کہ اس برے کام سے اس کو روک سکے، تو وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو حضرت نے فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی سے آپ نے کوئی معاملہ کیا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص بد معاملہ شخص ہے، لوگوں کے پیسے لے کر کھا جاتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے۔ اب کوئی آدمی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اگر اس کو حقیقت حال بتا دیں کہ بھئی ذرا محتاط رہنا، یہ آدمی معاملے کا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے، یعنی ممنوع نہیں ہے۔ کسی نے کسی کو نکاح کا پیغام دیا ہے اور اس نکاح کے پیغام کی وجہ سے وہ آپ سے مشورہ کر رہا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کا رشتہ آیا ہے، آپ بتائیے کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر اس کا رشتہ یہ ہو جائے گا تو یہ نقصان پہنچائے گا، تو جو حقیقت حال ہے وہ اگر بیان کر دیں تو یہ بھی غیبت ناجائز نہیں ہے۔ یا کسی مفتی سے فتویٰ لینا ہے، اس کو سامنے کوئی جو حقیقت حال ہے وہ بیان کرنی ہے، اس میں کسی کی برائی ہو جاتی ہے، کسی قاضی کی عدالت میں، حاکم کی عدالت میں کسی کا کوئی واقعہ بیان کرنا ہے جو اس کو ناگوار ہے، لیکن انصاف لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صورتحال بیان کی جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیبت سے اللہ تعالیٰ نے ممنوع ہونے سے مستثنیٰ فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جو دوسرے آدمی کا پیٹھ پیچھے برائی سے ذکر کرنا جس حد تک ایک انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے اس حد تک شریعت نے ممانعت نہیں کی۔ اب ان صورتوں سے علاوہ کوئی آدمی اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو بلا ضرورت کر رہا ہے، بلا وجہ کر رہا ہے، کوئی اس کے کرنے کا جواز نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر اتنی سخت وعید ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بھی حدیث میں بدتر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے اس حکم کی، اس لیے حضرت نے بھی بیان کر دی کہ جب غیبت کے گناہ کا ذکر آتا ہے تو بہت سے لوگ اس قسم کی ضروری چیزوں کو بھی غیبت میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس سے بچتے ہیں، بعض اوقات نقصان اٹھاتے ہیں، بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی غیبت سے بچنا تو ناممکن ہے۔ شریعت نے جتنے جائز راستے سے وہ کھول دیے، اب جو کچھ بھی ہے وہ بلا وجہ کی بات ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، محض اب دل لگی کی خاطر، مجلس آرائی کی خاطر یہ غیبتیں ہوتی ہیں۔